کبھی سوچا ہے ہمارے فون میں جو گیگا بائٹس ہیں یا دواؤں پر لکھے مائکروگرامز، ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف کچھ تکنیکی الفاظ نہیں ہیں، یہ اصل میں پیمانے کی ایک بہت ہی طاقتور زبان کا حصہ ہیں۔ آج ہم اسی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی زبان جو ایٹم کے مرکز سے لے کر کائنات کی وسعتوں تک ہر شے کو بیان کرتی ہے۔ تو آخر یہ گیگا اور مائکرو جیسے الفاظ ہیں کیا؟ یہ کوئی ایسے ہی رکھے گئے نام نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت اور منطقی نظام چھپا ہوا ہے، ایک ایسا کوڈ جو ہمیں کائنات کے ہر پیمانے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ سائنس کی اپنی ایک زبان ہے، ایک ایسا نظام جو سائنسدانوں کو کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے میں مدد دیتا ہے۔ اسی زبان کو استعمال کر کے وہ ایک ایٹم کے دل کی دھڑکن سے لے کر کہکشاؤں کے عظیم رقص تک ہر چیز کی پیمائش کرتے ہیں۔ تو چلیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں، اور ہمارا پہلا قدم ہوگا نیچے کی طرف، بہت نیچے، اتنے چھوٹے پیمانے پر کہ انسانی آنکھ اسے دیکھ بھی نہیں سکتی، یعنی ذیلی ایٹمی دنیا میں۔ چلیں ایک جانے پہچانے لفظ مائکرو سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مائکروسکوپ اور مائکرو آرگنزم جیسے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے 10 لاکھواں حصہ۔ ذرا تصور کریں کہ آپ 1 میٹر کو 10 لاکھ برابر ٹکڑوں میں کاٹ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک ٹکڑا 1 مائکرو میٹر کہلائے گا۔ سائنس کی دنیا میں ہم اسے ایسے لکھتے ہیں، یہ صفر اشاریہ کے بعد 5 صفر اور پھر 1 لکھنے کے برابر ہے۔ یہ واقعی ناقابل یقین حد تک چھوٹا ہے۔ اب آئیے اور بھی چھوٹا سوچتے ہیں، نینو کی دنیا میں۔ آج کل نینو ٹیکنالوجی کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے اسمارٹ فون کا پروسیسر اسی پیمانے پر بنایا گیا ہے۔ نینو کا مطلب ہے 1 اربواں حصہ۔ ریاضی میں یہ ہے 10 کی طاقت -9، مطلب یہ مائکرو سے بھی 1000 گنا زیادہ چھوٹا ہے۔ ہر قدم پر ہم 1000 گنا سکڑ رہے ہیں۔ ہم حقیقت کے بالکل مختلف دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، ہم اور نیچے جاتے ہیں، فیمٹو، ایٹو اور زیپٹو سے گزرتے ہوئے یوکٹا تک پہنچتے ہیں، جو پیمانے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک پروٹون کا قطر تقریباً 1 فیمٹو میٹر ہوتا ہے۔ ہم اب ذیلی ایٹمی ذرات کی دنیا میں ہیں، جہاں وجود کے بنیادی اصول کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک گہری سانس لیں اور اپنی سمت بدل لیں۔ ہم نے ایٹم کی گہرائیوں کو دیکھ لیا، اب وقت ہے ستاروں کی بلندیوں کی طرف جانے کا۔ آئیے کائنات کی وسعتوں کا سفر کریں۔ ہم ایک ایسے لفظ سے شروع کریں گے جو ہم سب جانتے ہیں، گیگا۔ ہم روز سنتے ہیں گیگا بائٹ۔ 1 گیگا بائٹ کا مطلب ہے 1 ارب بائٹس۔ اگر ہم اس کا موازنہ وقت سے کریں تو 1 ارب سیکنڈز تقریباً 32 سال کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا عدد ہے۔ اس بار طاقت مثبت ہے، 10 کی طاقت 9، یعنی 1 کے بعد 9 صفر۔ اب ہم چیزوں کو تقسیم نہیں کر رہے، بلکہ انہیں اربوں گنا بڑھا رہے ہیں۔ ہم سکڑنے کے بجائے پھیل رہے ہیں۔ اور ہم اوپر کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، ٹیرا، پیٹا اور ایگزا سے گزرتے ہوئے یوٹا تک، جو سب سے بڑا پیمانہ ہے۔ یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ کہتے ہیں کہ زمین کے تمام ساحلوں پر ریت کے جتنے ذرات ہیں، ان کی تعداد بھی 1 یوٹا سے کم ہے۔ یہ وہ اعداد ہیں جو ہمیں کائنات کے حجم کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن پیمائش صرف بڑے یا چھوٹے کی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہمیں مختلف تصورات، جیسے دباؤ یا توانائی کی پیمائش کے لیے بالکل مختلف زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے فاصلے کے لیے انچ اور وزن کے لیے پاؤنڈ استعمال کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دباؤ کو ہی لیں۔ ایٹماسفیئر ایک قدرتی اکائی ہے جو زمین پر ہمارے تجربے سے جڑی ہے، لیکن سائنس میں ہمیں ایک معیاری اکائی کی ضرورت ہے، اس لیے وہاں بار اور پاسکل جیسی اکائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ مختلف کاموں کے لیے مختلف ٹولز استعمال کرنے جیسا ہے۔ اب توانائی کی بات کرتے ہیں، اور یہاں چیزیں واقعی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف ہے کیلری، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایک برگر میں کتنی توانائی ہے، لیکن دوسری طرف ایک ذرہ طبیعت دان الیکٹران وولٹ استعمال کرتا ہے، جو اتنی چھوٹی اکائی ہے کہ ایک کیلری میں خربوں الیکٹران وولٹ سما سکتے ہیں۔ یہ 2 بالکل مختلف دنیایں ہیں۔ تو یہ ہے توانائی کی درجہ بندی، کیلری غذائیت کے لیے، جول طبیعت کے معیاری کام کے لیے، اور الیکٹران وولٹ کوانٹم دنیا کے لیے۔ ہر ایک کا اپنا مقصد ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیمائش کتنی مخصوص ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں
آئیے سائنس کی سب سے عجیب، سب سے مزاحیہ اور شاید سب سے ذہین اکائیوں میں سے ایک سے ملتے ہیں۔ ذرا اس مسئلے کے بارے میں سوچیں۔ ایک ایٹمی مرکزہ ناقابل یقین حد تک چھوٹا ہے۔ اس کے رقبے یا پارٹیکلز کے ٹکرانے کے امکان کی پیمائش کے لیے آپ کو کس قسم کی اکائی کی ضرورت ہوگی؟ جواب ہے بارن۔ جی ہاں، بالکل، ایک کھیت کے گودام کی طرح۔ کہانی یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران سائنسدانوں نے مذاق میں کہا کہ یورینیم کا مرکزہ اتنا بڑا ہدف ہے کہ اس پر نشانہ لگانا گودام کے چوڑے حصے کو مارنے جیسا آسان ہے، اور بس یہ نام رہ گیا۔ اور یہ کتنا چھوٹا ہے؟ یہ 10 کی طاقت -28 مربع میٹر ہے۔ یہ ناقابل تصور حد تک چھوٹا ہے۔ یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ سائنسدان کس طرح انتہائی پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے مذاق اور ذہانت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے یوکٹا سے یوووٹا تک کا سفر کیا ہے اور یہ سیکھا ہے کہ صحیح زبان کے بغیر کائنات کو سمجھنا ناممکن ہے۔ پیمائش کی یہ زبان ہمیں ہر چیز کو بیان کرنے کی طاقت دیتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم نامعلوم کی سرحدوں کو مزید آگے بڑھائیں گے تو ان نئے رازوں کو بیان کرنے کے لیے ہمیں کون سی نئی زبانیں ایجاد کرنی پڑیں گی؟